الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية الإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، آج چوتھی گفتگو ہے اور ابھی تک آپ سے کسی دن نہیں کہا کہ آگے آ جائیے. پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پڑھنے دیں. بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے ملائکہ عرش سے چلے آتے ہیں. ہم تو اسی لیے پیدا ہی ہوئے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، برادران عزیز، موالیان حیدر کرار و فدائیان غازی ابو الفضل عباس و عزاداران سرکار سلطان کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، میں نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز آج سے 4 روز قبل کیا تھا، آج اس کے چوتھے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا عنوان تھا فروغ دین. فروغ دین میں آپ کی خدمت میں میں نے 2 چیزیں بیان کی. ایک تو نماز میں اہل بیت کی یادگار، دوسرے آپ کی خدمت میں خمس میں اہل بیت کی یادگار. آج آپ کی خدمت اقدس میں روزے میں اہل بیت کی یادگار بیان کرنا ہے. ابھی تک میں کسی صورت سے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں ابھی تک ترجمہ نہیں کر سکا ہوں. آج تبرکاً آپ کی خدمت میں کیے دے رہا ہوں. والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی. واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جب کائنات کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لے. ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، اے میرے جائنے کائنات، اے مرسل اعظم، میں نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت کی بلندیاں، آخرت کے مراتب، آخرت کی عظمت ہم نے اس دنیا سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ قرار دے دیا. اور آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے فترضا، کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور اس کے ثبوت میں، پروف میں اتنا ہی کافی ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کی پرورش نہیں کی. آپ دیکھیں اللہ اپنے حبیب سے کیسے باتیں کرتا ہے، طریقہ بتا رہا ہے، سلیقہ بتا رہا ہے کہ رسالت سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، رسالت سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ روزے میں اہل بیت کی یادگار. تو یاد رکھیے گا، جب تک قرآن ہے تب تک قرآن کے اندر سورہ دہر ہے. جب تک سورہ دہر ہے قرآن میں، اس وقت تک قرآن کے اندر جب تک سورہ دہر رہے گا اہل بیت کی یادگار روزے میں رہے گی. نظر کر کے، اپنے اوپر واجب کر کے، اپنے اوپر واجب کر کے اللہ نے، اہل بیت نے اپنے اوپر واجب کر کے 3 روزے رکھ کر، نظر کر کے، واجب کر کے 3 روزے رکھ کر جنت خریدی. جنت خریدی. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اسیروں کو،
یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ اس کی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. تو اب کچھ لوگ ہیں یہاں سے قابل توجہ. اب بیان کو میں شروع کر رہا ہوں، یہاں سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے دو بہترین خطیب جو ہے رات میں مجلس کو خطاب کرتے ہیں، آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. حقیقت میں آپ کی حوصلہ افزائی انبیاء کی خوشنودی کا سبب ہے، معصومین کی خوشنودی کا سبب ہے. اس لیے کہ معصومین نے اہل بیت کے شاعروں کو، ذاکروں کو خوب حوصلہ افزائی کی ہے، خوب اس نے داد و دہشت دی ہے. لہذا اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جہاں میرا دل بڑھتا ہے وہیں معصومین بھی خوش ہوتے ہیں. درود پڑھتے محمد والے محمد. اب آپ دیکھیں جب یہ آیت آئی تو اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ جن کے دل میں اہل بیت کی بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ کہنے لگے جو مانگنے آئے تھے وہ کوئی مسلمان نہیں تھے. جو مانگنے آئے تھے روٹیاں اہل بیت کے در پہ وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، وہ فرشتے نہیں تھے. ہم نے کہا پھر کون تھے؟ کہا وہ کافر تھے، بے دین تھے، لامذہب تھے، مشرک تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات بھی میں مانے لیتا ہوں، میں مانے لیتا ہوں. کون تھے؟ کہا کافر تھے، بے دین تھے، مشرک تھے، سرتاب لوگ تھے. تو میں نے پلٹ کے کہا کہ بھائی ان کا کوئی خاندان تو تھا کہ بغیر خاندان کے تمہاری طرح یہ بھی تھے کہ جیسے نہ تمہارے باپ کا پتہ نہ ان کے باپ کا پتہ، کیا ویسے ہی تھے؟ تو کہا نہیں بھائی وہ کافر تھے، بے دین تھے، ان سے کوئی مطلب نہیں، ان کو کھلانے کا کیا فائدہ؟ تو میں نے پلٹ کے کہا بھائی اگر مدینے میں کافر کو کھلایا، مشرک کو کھلایا، بے دین کو کھلایا، تمہیں تعجب ہو یا نہ ہو، مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کافر کو بھی اگر کہیں کھانا مل سکتا ہے تو وہ در اہل بیت ہے. ایک درود پڑھ دو محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، آئے فرشتے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ تو وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. اب بتائیے فرشتے کیا ہماری آپ کی طرح کھانا کھاتے ہیں؟ قورمہ کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، پراٹھا کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں؟ کہا نہیں. ان کی غذا تو تسبیح الہی ہے، تحلیل الہی ہے، تذکرہ خالق کائنات ہے. تو پھر یہ روٹیاں مانگنے کیوں آئے؟ اور اللہ نے ان سے کیوں کہا کہ جاؤ روٹیاں لے کے آؤ، روٹیاں لے کے آؤ؟ 1 دن بھیجا، 2 دن بھیجا، 3 دن بھیجا. یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو فرشتے ہماری طرح خالی نہیں، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، جو ذکر میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اللہ ان کو اپنی عبادت چھڑوا کے آل محمد کے در پہ بھیج رہا ہے کہ چاہے میری عبادت کر لو یا آل محمد سے مانگ لو. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ فرشتے ہیں، ان کی غذا تسبیح ہے، ان کی غذا تحلیل ہے. عزیزان گرامی ہمیں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا، کبھی کبھی معاملہ ہی نہیں سمجھ میں آتا. فرشتے مانگنے آ رہے ہیں، میں مسکین ہوں، میں اسیر ہوں، میں یتیم ہوں. کیا آپ کو 1400 سال کی تاریخ نہیں یاد؟ ارے بھئی اگر پوری 1400 سال کی تاریخ نہیں یاد تو دعوت ذوالعشیرہ یاد ہے کہ نہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ نے کس کو دعوت دی؟ کیا وہ سب کے سب مسلمان تھے؟ ابو لہب مسلمان تھا؟ کیا تھا؟ کافر تھے.
چلو کھانا کھا لو، چلو کھانا کھا لو، چلو کھانا کھا لو. ایک دن کھلایا، 2 دن کھلایا، 3 دن کھلایا، 3 دن کھلایا. یہاں بھی فرشتے 3 دن آئے، وہاں کافروں نے کھایا، یہاں فرشتے روٹیاں لے کے گئے. میرے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافروں کو بلا بلا کے دیا جا رہا ہے اور فرشتوں کو ماننا پڑ رہا ہے. تو یہی میرے مولا بتانا چاہتے ہیں، جو مجھ سے نہ مانگے وہ کافر ہے، جو مانگے وہ فرشتہ ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں کیوں ممبر میں جاتے ہو؟ ارے جا کے فرشتے کو منع کرو، جا کے اللہ کو منع کرو کہ وہ کیوں بھیج رہا ہے. عزیزان گرامی، رات آپ نے ایک بات سنی اسی ممبر سے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، کوئی ہمسا نہ ہوتا، کوئی شوہر نہ ہوتا. کیوں؟ قانون الہی ہے کہ معصومہ کا عبد غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. تو یہ نور تو سب سے پہلے خلق ہوا. تو اس ٹائم تو سارے انبیاء تھے، کسی کے ساتھ عبد کر دیتا. نبی معصوم تھے، آدم سے، نوح سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، کسی سے کر دیتے. لیکن نہیں ہوا، نہیں ہوا. وہ بھی معصوم تھے، یہ بھی معصومہ تھی. ہو سکتا تھا. کافر کب ہوا؟ جب علی 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوئے اس وقت ہوا؟ نہیں. دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا؟ نہیں. پھر کب ہوا؟ میں کہتا ہوں خالی علی سے عقد نہیں ہوا، خالی علی سے عقد نہیں ہوا. آپ سناٹے میں آ گئے نا، ضمیر سو جائے تو میں ذمہ دار نہیں، حافظہ ساتھ چھوڑ جائے تو میں ذمہ دار نہیں، آپ سو جائے تو میں ذمہ دار نہیں. خالی علی سے نہیں ہوا، بلکہ شب ہجرت اللہ نے علی کو بستر رسالت پہ لٹایا اور علی کے نفس کو خریدا. پہلے نفس اللہ بنایا، پھر فاطمہ سے عقد کیا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، جب انہوں نے روٹیاں دے دی، فرشتے لے کے چلے گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةٌ وَحَرِيرًا. ہم نے ان کے صبر کے بدلے جنت اور حریر جنت کا مالک بنایا. وَكَانَا شَاكِرًا مَشْكُورًا. اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. ہمارا شکریہ بھی قبول کرو. اب بتائیے، اگر اللہ خالی جنت دے دیتا تو کوئی پرابلم تھی؟ روٹیاں یہاں سے گئی، وہاں سے بھی آتی تھی، ایک دن یہاں سے چلی گئی. بھئی قانون ہے، اگر کوئی روز آپ کے ہاں تحفہ بھیج رہا ہے تو کبھی تو غیرت گوارا کرے گی کہ کچھ ہمیں بھی بھیجنا چاہیے. ادھر سے بھی گئی تو اللہ جنت دے دیتا. کہا روٹیاں چونکہ 3 دن گئی تھی، روزے میں اہل بیت کی یادگار، یاد رکھیے گا انشاءاللہ. 3 دن گئی، ایک دن کی جگہ جنت، دوسرے دن کی حریر جنت، اور تیسرے دن خود خالق نے کیا کہا؟ کانا شاید مشکورا. اہل بیت ہمارا شکریہ بھی قبول کرو. اب بتائیے جنت کس کی ہو گئی؟ اہل بیت کی. اہل بیت کی. کیوں؟ انہوں نے روزے رکھے. تو اب جنت کی ملکہ کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ جنت کے مالک بن گئے. اب ہمیں اور آپ کو جنت کیسے ملے گی؟ انبیاء کو جنت کیسے ملے گی؟ کہا انبیاء کو بھی جزا میں ملے گی، اہل بیت کو بھی جزا میں ملے گی. لیکن فرق ہے، اہل بیت کو جزا میں مل چکی، انبیاء کو ملے گی. انبیاء کو ملے گی. سلام ہو نوح تم پر، سلام ہو ابراہیم، سلام ہو موسیٰ، سلام ہو عیسیٰ.
ہم تمہیں جنت دیں گے، جنت دیں گے، جنت دیں گے، لیکن یہاں دے چکا۔ اے پروردگار، جیسے تم نے اہل بیت کو دیا تھا ویسے انہیں بھی دے دیتا۔ کہا دنیا میں دوں گا تو میں دوں گا، لیکن آخرت میں تو اہل بیت سے دلواؤں گا۔ اب انہیں جنت ملے گی تو علی سے ملے گی، فاطمہ سے ملے گی، حسن سے ملے گی، حسین سے ملے گی۔ کیوں؟ کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے کہ انبیاء کو جو ہے جزا میں ملے گی لیکن وہاں ملے گی؟ تو میں نے کہا سورہ توبہ اٹھا کے پڑھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے تمہاری جان خریدی اور مال، اس کے بدلے کیا دیا؟ جنت۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں جان دیا، جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ نے اس کو جزا کے طور پہ جنت دی، لیکن اہل بیت کو دے چکا دنیا میں، اب آخرت میں اہل بیت جس کو چاہیں گے دیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب انبیاء شہزادی کی روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انبیاء کا جان، انبیاء کا مال مل کے شہزادی کی روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شہزادی کی روٹیوں کے بدلے جنت دی، ہری نے جنت دیا، شکریہ ادا کیا، اور انبیاء کو کیا دیا؟ جان اور مال، دو چیز کے بدلے میں جنت دیا۔ تو جب شہزادی کی روٹی کا مقابلہ انبیاء نہیں کر سکتے تو کوئی صدیقہ کیا مقابلہ کرے گی؟ ایک درود پڑھو محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب بچے ہم لوگ، ان دونوں کو تو مل گئی، ہم لوگوں کو کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کو جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ نہیں چاہیے؟ کہا چاہیے، سب کچھ تو اسی لیے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں قربتاً اللہ، حج کر رہے ہیں قربتاً اللہ، زکات دے رہے ہیں قربتاً اللہ، سارے عمل کر رہے ہیں قربتاً اللہ۔ کاہے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں تاکہ جنت مل جائے۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں جنت کیسے ملے گی؟ کوئی آیت ہو تو دکھا دو۔ کہا بھائی جنت انہیں ملے گی وراثت میں، اور قانون وراثت یہ ہے کہ جب تک باپ دادا اس کے مالک نہ ہوں، ہائے ہائے، جب تک باپ دادا اس مال کے مالک نہ ہو وراثت نہیں مل سکتی۔ تو اے مسلمانوں، جنت کیسے لوگے؟ جنت کیسے لوگے؟ اب چلے کسی صورت سے پہنچتے پہنچتے قسیم النار والجنہ کے پاس پہنچے، جو جنت و جہنم کا بانٹنے والا میرا مولا تھا۔ سرکار جنت دے دیجئے۔ کون سی جنت؟ جو وراثت میں ملی ہے، جو وراثت میں دے رہے ہیں۔ کہا پہلے شہزادی کی وراثت تو واپس کر دو، اسے غصب کر کے بیٹھو، وراثت میں جنت لینے آئے۔ پہلے شہزادی کی تو وراثت کو واپس کرو۔ قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کو وراثت میں دیں گے۔ کسے؟ متقین کو جنت کو وراثت میں دیں گے۔ آؤ گے لینے، کس منہ سے آؤ گے؟ اسی لیے میں نے کل کہا، نہ اپنے ذمے خمس رکھو نہ فدیہ رکھو، جو حق جس کا ہے اسے دے دو، تاکہ وہاں آرام سے جنت مانگنے کے قابل چہرے کو تو بنا لو۔ عزیزان گرامی آ گئے، جنت دے دیجئے، جنت دے دیجئے۔ میں نے کہا سرکار جانے دیجئے، آج میں جنت دے دیتا ہوں۔ بہلول نے تو بہت دن دی ہے، بہلول نے تو پتہ نہیں کتنوں کو جنت دی ہے، آج میں جنت دیے دیتا ہوں۔ کہا آپ کیسے دے دیں گے؟ میں نے کہا جنت ایک تھوڑی ہے، شداد نے بھی جنت بنائی تھی۔ آپ نے سورہ فجر نہیں پڑھا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ شداد نے جنت بنائی، جب اس کی قوم سمود نے کہا ارے اس کے پاس تو جنت ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو شداد نے کہا بناؤ جنت۔ ایک مرتبہ جنت بننا شروع ہوئی، 1,00,000 آدمی روز کام کرتے تھے، 300 برس میں بن کے تیار ہوئی، 300 برس میں بن کے تیار ہوئی۔ جب تیار ہو گئی تو جھوٹا خدا چلا معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی دیکھنے کے لیے چلا، ابھی جنت دور تھی،
دور ہی پہنچا ہوا تھا. اللہ نے کہا ملک الموت کیا دیکھتا ہے وہ قبض کر لے. تو شاید ملک الموت نے کہا ہو پروردگار اسے تو جنت ملنے والی نہیں تیری، کم سے کم اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے دے. کہا تم نہیں جانتا میری جنت کی شبیہ بنائی ہے، شبیہ کے قریب نجس نہیں جاتا. آج آپ دیکھتے ہیں ذوالجلال علم تابوت، یہ کیوں نہیں؟ شبیہ کے قریب نجس نہیں جاتا. روح کو قبض کر لی. امیر شام کا زمانہ آیا، عبداللہ ابن قلابہ ایک مرتبہ دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہتا آج میری اونٹنی گم ہو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی، میں اس کو تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ صحرائے عدن میں پہنچا، شداد والی جنت دکھ گئی. امیر شام نے یہودیوں کے بہت بڑے عالم کو بلایا، دیکھیے خلیفہ کا مبلغ علم. خلیفہ کو نہیں پتا، عالم کو بلایا، کہا کوئی جنت ہے؟ کہا ہاں شداد نے بنائی تھی. کہاں ہے؟ کہا صحرائے عدن میں ہے. ایک پورا لشکر چھوڑا کہ صحرائے عدن میں تلاش کیا جائے. 8 دن تک تاریخ ہے، 8 دن تک تلاش ہوتی رہی. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جب گرو کو شداد والی جنت نہ ملی تو چیلوں کو اللہ والی کیسے مل جائے گی؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، اہل بیت کی فضیلتیں چھپانے سے نہیں چھپیں گی، یہ سر چڑھ کے بولتی ہیں. اور ایسے ایسے ساتھی پائے حسین نے کہ جتنا زیادہ حسین کو اپنے بچوں پہ ناز تھا اس سے کم اپنے دوستوں پہ ناز نہیں تھا. کون؟ حبیب ابن مظاہر، بچپن کے ساتھی، پیغمبر اسلام راستے سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے. ایک مرتبہ اس بچوں کے جھرمٹ میں حبیب کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں. کسی نے بڑھ کے کہا آقا اتنے سارے بچے ہیں انہیں پیار کر لیتے. کہا ان بچوں میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. کہا یا رسول اللہ کون سا فرق ہے؟ کہا میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا حسین قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور حبیب ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتے جا رہے تھے. یہ حبیب ہیں عزیزو. حبیب اور ان کے والد مظاہر دونوں اتنے عاشق تھے رسول کے، اتنے عاشق تھے اہل بیت کے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. عزادارو ابھی تک جو آپ نے سنا حوصلہ افزائی کی نہیں کی آپ کا میں شکر گزار، لیکن اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا. اس کی جگہ تو آپ کو عزادارو مظاہر نے ایک دن رسول اللہ کی دعوت کی، دعوت دل کی، کہا کہ فرزندوں کو لے کے آئیے گا. عزاداروں انگلیوں میں حسن و حسین کو پکڑا، ایک مرتبہ گھر کی طرف چلنے لگے. حبیب اشتیاق میں تھے کہ آج میرا آقا آئے گا میرے گھر پر، آج ان کی دعوت ہے. وہ کوٹھے پہ چڑھ گیا، کبھی آگے بڑھتا تھا کبھی پیچھے ہٹتا تھا. اسی اسنا میں پیر پھسلا، زمین پہ گر گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عزاداروں اب کیا ہو؟ حبیب نے مظاہر نے ایک مرتبہ عورتوں سے کہا میں دستے ادب کو جوڑ کے کہتا ہوں تم لوگ خاموش رہنا، پہلے میرا آقا کھانا کھا لے پھر بتانا. لے جا کے لاشے کو ایک گوشے میں رکھ دیا. عزاداروں دسترخوان بچھا، رسول اللہ بیٹھے، حسنین علیہ السلام بیٹھے. کہا بسم اللہ. ایک مرتبہ حسین نے کہا میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ مظاہر نے کہا کہیں گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا، آپ بسم اللہ کریے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں حبیب کے بغیر کھانا کھا لوں. عزاداروں اب کیا ہوگا؟ تابع ضبط نہ رہی. ایک مرتبہ مظاہر رونے لگے، گھر سے بیویوں کے رونے کی صدا بلند ہو گئی. کہا رے کیا
حبیب زندہ ہو گئے، یہی حبیب ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، وقت ظہر ہے۔ ابو ثمامہ سیدابی نے کہا مولا اول وقت نماز ظہر ہے، آزادارو ایک مرتبہ صفیں تیار ہونا شروع ہوئے۔ سعید و زہیر آگے آئے، کہا تینوں کو ہم روکیں گے۔ آزادارو حسین نے کہا اگر تمہیں نماز فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ آزادارو اس جملے کو سننا تھا کہ حبیب کو غصہ آیا، اور غصہ آنے کے بعد کہا اے مولا اب آپ کے جد کے پیچھے نماز پڑھوں گا، کوثر سے جا کے سیراب ہوں گا۔ آزادارو حبیب نے حملہ کر دیا، حسین کے اوپر حملہ کیا، ایک تلوار کا وار کیا، لیکن تلوار سلپ ہوئی، اس کی ناک کٹ گئی، گھوڑے کا پیر کٹ گیا، زمین پہ گرا۔ حبیب نے پھر حملہ کیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے بچا لیا۔ آزادارو ایسے نہیں رویا جاتا، ایسے نہیں رویا جاتا۔ پانچویں امام کے گھر پہ مجلس تھی، ابو بصیر موجود تھے، ایک مرتبہ مجمع رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بصیر تم روئے نہیں؟ کہا مولا یہ دیکھو رومال پر ہو گیا۔ کہا بصیر ایسے نہیں رویا جاتا ہے، ایسے رویا کرو جیسے کوئی بیمار ہوتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو ایک مرتبہ ایک شقی نے سر پہ حملہ کیا، حبیب نیچے آ گئے، ایک شقی نے دودھ سے حملہ کیا، ابھی حبیب سنبھل نہ پائے تھے، ایک شقی عدلی نے سر دوڑ کے کاٹا اور ایک مرتبہ لیا، اور لینے کے بعد پورے لشکر میں پھیلانے لگا۔ آزادارو واحد شہید حبیب ابن مظاہر ہیں۔ جب حسین ان کے لاشے پہ پہنچے تو جسم پہ سر نہ تھا، ارے بچپن کا ساتھی دنیا سے چلا گیا، حسین کیسے پیار کرتے، لاشے کو اٹھایا لے کے خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ قاسمہ واہ محمدہ واہ حبیبہ سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون بارگہا بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار ان بہتی ہوئی آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، پروردگار تجھے ذکر کا واسطہ باران رحمت نازل فرما، پروردگار جو بھی مومنین مومنات حاضر ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انصار شمار فرما۔